اردو ادب کی تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ اردو زبان کی ابتدا ہندوستان کے شمالی علاقوں میں ہوئی، جہاں مختلف زبانوں کے ملاپ سے یہ زبان وجود میں آئی۔ اردو ادب کی تاریخ کو عموماً 3 دور میں تقسیم کیا جاتا ہے: قدیم، وسطی اور جدید۔ قدیم دور میں اردو زبان کی بنیادیں رکھی گئی اور اس دور کی ادبی تخلیقات میں دکنی ادب کی شاعری شامل ہے۔ وسطی دور میں اردو زبان نے مزید ترقی کی اور اس دور کے ادب میں میر تقی میر، مرزا غالب اور میر انیس جیسے شاعروں کی تخلیقات شامل ہیں۔ اردو ادب کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے جمیل جالیبی کی کتاب تاریخ ادب اردو ایک اہم ماخذ ہے۔ اس کتاب میں اردو ادب کی تاریخ کو مختلف پہلوؤں سے بیان کیا گیا ہے اور اس میں اردو ادب کے مخالفین دور کو تفصیلی جھلکیاں پیش کی گئی ہیں۔ اردو ادب کی تاریخ کی مکمل کتاب، جو اردو ادب کے ارتقاء اور اس کی ابتدا سے لے کر آج تک کے دور تک کا احاطہ کرتی ہے، قدیم اردو ادب پر زور دیا گیا ہے۔ اس میں ادبی کاموں کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سیاسی، سماجی اور اقتصادی اور لسانی پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ نور الحسن نقوی کی ایک اور کتاب کا ذکر ہے جو اردو ادب کا تفصیلی حساب فراہم کرتی ہے، جس میں مختلف شاعری کے اصناف، اردو شاعری کے مکتبوں جیسے دلی، لکھنؤ، اعظم آباد، رامپور اور جدید مکتوب کی بحث کی گئی ہے۔ مختصر جائزے کے لیے انور سدید اردو ادب کی مختصر تاریخ پیش کرتے ہیں، جس میں تنقیدی بحثوں، مصنفین کی ممتاز خصوصیات، اردو کی ترویج میں صوفیوں کے کردار اور آزادی کی تحریک میں شاعروں کے حصے کو چھوا ہے۔ یہ وسائل اردو ادب کے طلباء اور شائقین کے لیے بے حد قیمتی ہیں، جو اردو کے ادبی میراث کی امیر تصویر کی بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ اردو زبان کا آغاز و ارتقاء کے وجود پر ایک مختصر مضمون یہ ہے۔ اردو زبان کی تاریخ اور اس کے آغاز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہندوستان کی مختلف زبانوں اور ان کے ارتقاء کی جانب نظر ڈالنی ہوگی۔ اردو زبان کا آغاز ہندوستان کی سرزمین پر ہوا، جہاں مختلفین دور کی مختلف زبانوں کے ملاپ سے اس کا خمیر تیار ہوا۔ سنسکرت، پراکرت، عربی، فارسی، ترکی اور انگریزی کے الفاظ نے مل کر اردو کی بنیاد رکھی۔ آریہ قوم کے ہندوستان آنے کے بعد سنسکرت زبان کی مقامی بولیوں کے ساتھ آزمائش ہوئی، جس کے مختلف پراکرتک زبان وجود میں آئی۔ ان میں سے ایک پراکرتک دلی اور مالوا کے علاقے میں بولی جاتی ہے، جو بعد میں برج بھاشا کے نام سے مشہور ہوئی۔ مسلمانوں کے ہندوستان آنے کے بعد عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے الفاظ نے برج بھاشا کے ساتھ ملاپ کیا، جس سے ایک نئی زبان کی تشکیل ہوئی، جسے ہندی، ریختہ ہندوستانی اور بعد میں اردو کہا گیا۔ اردو زبان کا نام اور اس کی شخصیت مسلمان حکمرانوں کے دور میں مکمل ہوئی، خاص طور پر شاہ جہاں اور اورنگزیب کے دور میں۔ اردو زبان کی وسعت اور اہم گیری پر غور کریں تو یہ حیرت انگیز ہے کہ کس طرح یہ نوخیز زبان نے ملک کے ایک خطے کی ملکہ بن بیٹھی اور دوسرے خطوں کو اپنی فکر میں مبتلا کر دیا۔